أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن آته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آج سے سلسلہ مجالس ایام شہادت شہید محراب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 1402 سال ہو گئے ہیں ہم اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ خانوادہ عصمت و طہارت پیغمبر اسلام اور ان کی پاک اہل بیت کی بارگاہ قدسیہ میں یہ تعزیت سارے کے سارے جہاں جہاں پہ بھی اہل ولایت ہیں ہم سب کی خدمت میں، اور یہ پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام حجت دوران قطب عالم امکان یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ قدسیہ میں، اور جہاں جہاں پہ بھی مولا امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد جنہوں نے راہ ولایت پر اپنا سب کچھ قربان کیا، جانیں انہوں نے دی، مال انہوں نے دیا، اپنے مولا کی ولایت کے سائے میں انہوں نے زندگی گزاری، اور یہ پرسہ اور یہ تعزیت
ہر زمانے کے مظلوم کے لیے ہے، اس وجہ سے کہ مظلوم کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کی زندگی کے ہر لمحے میں تربیت ہے، جن کی زندگی کے ہر لمحے میں تعلیم ہے، جن کی زندگی سائے مصطفیٰ میں اس طرح گزری، فرماتے ہیں میں اپنے مولا کی، آقا کی اتباع اس طرح کیا کرتا تھا جس طرح ایک ناکا کا بچہ اپنی ماں کے قدم بہ قدم چلا کرتا ہے، جنہوں نے خوشبو رسالت میں پرورش پائی ہے، جنہوں نے جمال رسالت کے زیر سایہ علم حاصل کیا ہے، سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس ذات کے لیے صحابہ سارے اس بات پہ گواہ ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جتنی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں کسی کی شان میں نازل نہیں، جتنا علم ان کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں۔ جس طرح حضرت ابن عباس کا ہے، فرماتے ہیں اگر سارے صحابیوں کے علم کو اور علی ابن ابی طالب کے علم کا مقایسہ کیا جائے تو سارے صحابی ایک طرف ان کا علم اس دریائے بحر بے کراں، اس دریائے بے کراں کے ایک قطرہ ایک بوند کی حیثیت رکھتا ہے۔ علی دریائے علم ہے، علی دریائے معرفت ہیں، علی دریائے حکمت ہیں، علی دریائے شریعت ہیں، علی دریائے فقہ ہیں، علی دریائے فقاہت ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار الفقہ وعلی بابها۔ تمہیں شریعت چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں دین چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں فقاہت چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں اخلاق چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں اصول عقائد چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں اصول دین چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں فروع دین چاہیے تو علی کے پاس آؤ۔ علی علم دنیا کو بھی دیتا ہے، علی علم آخرت کا بھی وارث ہے۔ تمہیں شریعت چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں حکمت و دانائی چاہیے تو علی کے پاس آؤ، تمہیں علم چاہیے، تمہیں تعلیم چاہیے تو علی کے پاس آؤ۔ علی معیار ہیں حق و باطل کے درمیان۔ آج ہم عزائے علوی، عزائے مولائے کائنات، اپنے مولا اور آقا کی عزا کے لیے جہاں جہاں پہ بھی تشریف فرما ہے، یہ کہوں گا کہ اپنے مولا کی معرفت جو حقیقی معرفت ہے، شناخت علی، معرفت علی، اپنے مولا کی شناخت، اپنے مولا کی معرفت، معرفت امام زمان، معرفت امیر المؤمنین۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ سنی شیعہ نے اس روایت کو نقل کر دیا۔ امام زمان کی جو معرفت کے بغیر کس طرح معرفت ہوگی، اپنے مولا اور آقا کی کس طرح معرفت ہوگی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح معرفت ہوگی۔ معرفت کا پہلا میدان، پہلا جلوہ، پہلی منزل، اگر کسی نے معرفت امیر المومنین کو حاصل کرنا ہے، معرفت کا پہلا آئینہ، دنیا سے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل دنیا سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے
اب معرفت کا جو معیار ہے، یہ ہماری چند ایک جو گفتگو ہوں گی قرآنی سلسلہ ہے. ہم جو ہیں معرفت علی بزبان قرآن، قرآن کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کی شان کیا ہے، قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں شان علوی کیا ہے، شان امیر المومنین کیا ہے. علی کی پہچان اگر کسی نے کرنی ہے تو قرآن سے پوچھے، دنیا والوں سے مت پوچھے. دنیا والوں کو کیا پتا ہے کہ علی کیا ہے. علی کا پوچھنا ہے تو رب علا سے پوچھیے، علی العظیم سے پوچھیے، رب ذوالجلال سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا علی کیا ہے. علی اس علو منزل پر فائز ہے کہ جسے ہم جیسے نادان انہیں کیا پتا ہے کہ شان علی کیا ہے. شان علی سمجھیں، شان علی سمجھے بزبان قرآن، قرآن سے پوچھئے. جن کی شان عظمت وہ ہے، اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، اور 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے 4 کتابوں میں کیا ہے. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور 4 کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. قرآن کا خلاصہ سارا ہے، اس کی جان بن جاتی ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین کا خلاصہ ہو جاتا ہے سورہ فاتحۃ الکتاب، اور سورہ مبارک فاتحہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ کا خلاصہ ہے بائے بسم اللہ. اور بائے بسم اللہ فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، وہ بائے بسم اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. وہ بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں. جو نقطے کو نہیں سمجھے وہ آیت کو کیا سمجھے گا؟ جو نقطے کو نہیں سمجھے وہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ قرآن اگر چاہیے، اسی وجہ سے علی ابن ابی طالب ہیں، وارث قرآن ہیں، معلم قرآن ہیں، اور جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں لو کانت الریاض اقلاما، اگر سارے کے سارے جتنے درخت ہیں سب کلمے بن جائیں، دنیا کے جتنے سمندر ہیں سب سیاہیاں بن جائیں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب لکھنے میں، سارے جن و انس اور ملائکہ لکھنے لگ جائیں، حساب کرنے لگ جائیں، لما آسو فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کا کوئی احسان نہیں کر سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے. اور بعض حدیثوں میں ہے علی کی ایک فضیلت کا تم احصاء اور شمار نہیں کر سکتے ہو. علی معلم قرآن ہے. سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے پوچھو کتاب خدا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت کب سے ہے؟ یہ لیل کی ہے، یہ نہار کی ہے، یہ سفر کی ہے، یہ حضر کی ہے، یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے. کون سی آیت ہے؟ یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ محکم ہے، یہ متشابہ. کون سی آیت ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی، دن کے ٹائم نازل ہوئی، سفر کی حالت میں نازل ہوئی، حضر کی حالت میں نازل ہوئی. یہ آیت کون سی ہے؟ مکی ہے، مدنی ہے. آ جاؤ مجھ سے پوچھو. سلونی عن کتاب اللہ، منبر سلونی کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. دنیا سے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے پوچھو علی کے فضائل کو، اللہ سے پوچھو علی کے فضائل کو. سب سے پہلی منزل معرفت کی، شناخت امیر المؤمنین میں، معرفت امیر المؤمنین، پہچان جو رکھنی ہے، کاگنیشن آف امیر المومنین، کاگنیشن آف دا کمانڈر آف دا فیتھفل. سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن مجید سے پوچھئے، قرآن مجید سے. اللہ سے پوچھئے یا اللہ تو بتا تیرا علی کیا ہے،
اپنے علی کا تعارف کرائیے، اللہ پھر بتائے گا میرا علی کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں سنیوں اہل سنت کے یہاں بہت ساری اس میں روایات ہیں کہ more than 300 جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آیات ہیں کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ہے۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا فرزند رسول سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت شان امیر المؤمنین میں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے عظیم آیت کہ جو شان امیر المؤمنین میں ہے وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی بیٹی کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لائیں گے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مل کے مباہلہ کریں گے، جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ فرمایا سب سے بڑی شان امیر المؤمنین میں آیت میرے 8ویں آقا فرماتے ہیں، اور وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ نے امیر المؤمنین کو جان مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ انفسنا و انفسکم، اور یہی چیز ہے صحابی بھی، بس ایک جو مظلومیت کا باب ہے امیر المؤمنین کا، جہاں پہ ہزاروں ممبروں پر 40,000 ممبروں پر more than 70 years جہاں پہ سنی شیعہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ امیر المؤمنین کے خلاف تبرہ بازی کی جاتی تھی جمعے کے خطبوں میں، وہ ٹائم بھی تھا، وہ وقت بھی تھا۔ دنیا چاہتی ہے علی کے نام کو مٹائے، علی کا نام جڑا ہوا ہے نام الہی کے ساتھ، یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے، کبھی جھکنے والا نہیں ہے، علی کا نام سر بلند ہے۔ نسلاً بعد نسلاً کوشش کی گئی کہ نام مقدس علی کو مٹا دیا جائے، 500 سال تک بنو امیہ نے کوشش کی ہے۔ علی کا نام معجزہ پروردگار ہے، علی نور مصطفیٰ ہے، علی نور الہی ہے۔ 500 سال تک کوشش کی گئی بنو امیہ کہ علی کے نام کو مٹا دیا جائے، نسل در نسل کوشش کی گئی، لیکن یاد رکھو علی والے خود در بدر ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے مولا کے در کو نہیں چھوڑا۔ اور ابن ابی الحدیث نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہ سنی ہے، معتزلی ہے، علم کلام کی 3 بڑے جو گروہ ہیں ان میں سے ایک معتزلہ ہے، دوسرا اشاعرہ ہے، تیسرا امامیہ عدلیہ ہے۔ ہم لوگوں کو امامیہ کہتے ہیں، عدلیہ کہتے ہیں، یہ معتزلہ میں سے ہے، معتزلی ہے، ابن ابی الحدیث معتزلی، فضائل امام علی، اور کہتے ہیں کہ نہیں بات جو ہے نا جب جو بھی بات کرتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو جب بیان کرتا ہے تو جتنے ہوتے ہیں اہل سنت نہیں انہیں یہ شیعہ ہے جناب، شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے نہج البلاغہ کے مقدمے میں پہلی جلد میں کہے کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو جو ہے نا افضل پہ فضیلت دی، کون سا شیعہ کہہ سکتا ہے کہ مفضول جو ہے نا وہ افضل بن گیا ہے؟ مفضول کو افضل کے اوپر جو ہے نا فضیلت دی ہے، یہ کون سا شیعہ کہہ سکتا ہے؟
سنی ہیں، لیکن انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ علی مولا امیر المؤمنین وہ مظلوم کائنات ہے کہ جن کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا، غیروں نے بھی چھپایا ہے۔ اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، غیروں نے چھپایا حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، خصومت کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے، وہ حسد کی آگ کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی شمع رسالت ہے، علی جمال رسالت کا وہ آفتاب ہے، دنیا جتنی چاہے اس کے نور کے اوپر پردہ پہرا بٹھا دے، لیکن یہ اس کا نور جو ہے نا وہ پردوں سے چھن چھن کر آتا رہے گا۔ علی خوشبو رسالت ہے، مشک عنبر کو جتنا چھپاؤ گے اتنا ہی پردوں سے چھن چھن کر اپنی خوشبو کا پتہ دے گی۔ علی کے فضائل کو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ 40,000 ممبروں سے کوشش کی گئی، معاویہ امیر شام 75 سال، 85 سال، 95 سال تک مسلسل نام مقدس علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں کے ذریعے بجھائیں۔ اللہ اپنے نور کو ہمیشہ باقی اور برقرار رکھے گا۔ یہ کافر اگرچہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ اللہ کا نور باقی رہے، برقرار رہے، مستدام رہے، جاری اور ساری رہے، لیکن اللہ اپنے نور کو باقی رکھے گا۔ نور باقی ہے۔ بعض کو مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ اعلان کیا کریں، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب تک 3 چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں ہم اس وقت تک کبھی ناسزا نہیں کہیں گے علی کو۔ بعض کو مجبور کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں میں، صحیح مسلم یہ روایت وہ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سے ہے، وہ اپنے بابا سے نقل کرتے ہیں۔ قال امر معاویۃ ابن ابی سفیان سعد ابن ابی وقاص کو معاویہ نے کہا، یہ صحیح مسلم سے میں پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم کی جو کتاب فضائل الصحابہ ہے اس میں ہے، باب من فضائل علی ابن ابی طالب۔ صحیح مسلم سیاستہ کی جو ہے نا وہ معتبر ترین جو 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ معاویہ نے کہا سعد ابن ابی وقاص کو کہ کیا بات ہے، تم علی پہ ناسزا کیوں نہیں کہتے، تم علی پہ لعن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ما منعک ان تسب ابا تراب، کیا وجہ بنی ہے، کیا سبب ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے ہو، سب نہیں کرتے ہو، سب کہتے ہیں گالی کو۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ من سب علی فقط سبنی، حضور فرماتے ہیں کہ جو علی کو ناسزا کہے گا اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے، میرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ حضور کی یہ حدیث ہے، سنی شیعہ سب نے اس کو نقل کیا ہے۔ معاویہ نے کہا سعد ابن ابی وقاص کو کہ کیا وجہ بنی ہے، کیا ہوا، کیوں نہیں کرتے ہو؟ ما منعک ان تسب ابا تراب، فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالہن له رسول اللہ فلن اسبہ لان تکون لی واحدۃ منہن احب الی من حمر النعم۔ کہا جب تک 3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں میں کبھی جو حضور نے فرمایا 3 چیزوں کے متعلق علی کی شان میں، کاش اگر ایک بھی میرے
میرے لیے ہوتی تو میں زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ان سب سے افضل سمجھتا، اور میں اس سے افضل سمجھتا وہ سرخ، وہ قیمتی اونٹوں سے زیادہ میں انہیں عزیز سمجھتا۔ کاش وہ ایک بھی مجھ میں ہوتی کہ حضور میرے لیے وہ فرماتے۔ حضور نے جو شان علی ابن ابی طالب کی بتائی ہے، 3 باتیں میرے ذہن میں ہیں، میں ہرگز انہیں کبھی بھی ناروا بات نہیں کروں گا، ناسزا نہیں کروں گا، ناروا نہ کہوں گا، کبھی میں سب نہیں کروں گا، کبھی میں لعن نہیں کروں گا۔ 3 چیزیں جب تک میرے ذہن میں، کاش ان میں سے ایک بھی میرے حق میں اگر ہوتی تو میں دنیا و ما فیہا سے اسے عزیز سمجھتا۔ انتہائی قیمتی جو سرخ اونٹوں والے، یہ سرخ اونٹ ہیں، ان سے زیادہ میں اسے عزیز سمجھتا۔ اس وجہ سے کہ حضور نے سمعت رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے میں نے اپنے آقا رسول کو سنا ہے، یقول لہو، کہ وہ بار بار یہ کہا کرتا تھے، وقد خلفہ فی بعض مغازی ہے، جب انہیں جنگ تبوک میں مدینہ چھوڑ گئے، فقال لہو علی یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں، مجھے عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ فقال لہو رسول اللہ، تو حضور نے انہیں فرمایا، اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا خوش نہیں ہو کہ تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سلسلہ نبوت نہیں ہے۔ جس طرح ہارون موسیٰ کے خلیفہ ہیں، تم میرے خلیفہ ہو۔ کہتے ہیں کاش مجھے اگر کہتے تو میں ہر اس چیز سے اس کو بہتر سمجھتا، دنیا کی ہر چیز سے میں اس کو عزیز سمجھتا۔ کاش میرے لیے حضور فرماتے، اما ترضا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری مثال مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ الا انہ لا نبوۃ بعدی، بعض میں ہے لا نبی بعدی، اور بعض میں ہے الا انہ لا نبوۃ بعدی، میرے بعد سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا ہے۔ اور دوسری چیز، وسمعت یقول یوم خیبر لأوتین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں علم اسے دوں گا علم، خیبر کے دن فرمایا کل میں علم اسے دوں گا کہ جو اللہ جس پر خوش ہے اور اللہ کا رسول بھی جس پر خوش ہے، اللہ بھی جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی جس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑی شان اور کتنی بڑی منقبت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کاش حضور میرے متعلق کہتے۔ کل میں علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ کل میں اس مرد کو علم دوں گا جس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ کاش یہ شان میرے لیے ہوتی تو میں ہر اس چیز سے افضل سمجھتا، دنیا کی ہر چیز سے عزیز جانتا۔ اور فرمایا کہ دفع الرعیۃ الیہ ففتح اللہ علیہ، اللہ نے نصرت جن کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ حضور نے علم کو، علمدار علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا ہے خیبر کے دن۔ اور تیسری چیز فرمایا وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ، جب یہ آیت نازل ہوئی، تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، دعا رسول اللہ علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا
علیہم السلام، اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا کہ اگر مجھے بلاتے حضور، میں ہر اس چیز سے افضل سمجھتا جس پر دنیا و ما فیہا سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اور ہر اس چیز سے عزیز سمجھتا، دنیا کی ہر چیز سے عزیز سمجھتا کہ اگر حضور مجھے بلاتے۔ لیکن اس آیت میں کیا کیا ہے، جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے تو حضور نے بلایا تو علی کو بلایا تو سیدہ کو بلایا تو حسنین شریفین کو بلایا، اور بلا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و خامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم انا سلم لمن سالمہم انہم منی و انا منہم۔ بلایا ہے تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میری اہل بیت۔ یہ مباہلہ میں بھی یہی جملہ ہے اور تطہیر میں بھی یہی جملہ ہے، فرق ہے دونوں میں۔ وہاں پہ تطہیر میں جو فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہاں پہ طاہرین کا تعارف کرایا، اور جہاں پہ مباہلہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہاں پہ صدیقین کا تعارف فرمایا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کون ہے، صدیق اکبر کون ہے۔ یہ جو صدیقین کا گروہ ہے یہ کون ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ صدیق اول علی ابن ابی طالب ہیں، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہیں، فاروق اعظم علی ابن ابی طالب ہیں۔ یا علی انت الصدیق الاکبر، علی تو صدیق اکبر ہے، یا علی انت فاروق الاعظم، علی تو فاروق اعظم ہے۔ ان حزبک حزبی و حزبی حزب اللہ، علی تیرا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ وَإِنَّ حِزْبَ أَعْدَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، علی تیرے دشمن کا گروہ شیطانی ہے۔ حزب اللہ فقط وہی گروہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تعلق علی والوں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے اور پھر فرمایا یہ کہ جہاں تک تعلق ہے ابناءنا و ابناءکم، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ بہت سارے جو دشمنان ہیں کہ جو فاصلہ ڈالا کرتے تھے، کچھ فاصلہ ڈالتے تھے علی ابن ابی طالب کے ذریعے، جی اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جو میرے اور علی کے درمیان فاصلہ ڈالے اس کی صلوات جو ہے نا کبھی قبول نہیں ہو سکتی ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ علی کے درمیان میرے درمیان جو فاصلہ ڈالتا ہے، بعض یہ کوشش کرتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین کو جدا کریں رسالت مآب سے، نہیں وہ تو رسول کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو علی کے بیٹے ہیں، تاکہ فضیلتوں کے معیار کو کم کیا جائے۔ یہاں پہ اس آیت میں ابناءنا و ابناءکم اس بات کے اوپر بتا دیا ہے کہ حسنین شریفین پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں۔ بعض نے ایک دفعہ حجاج ابن یوسف، یہ جو تاریخ کا عظیم ترین بھیڑیا جس نے لاکھوں کی تعداد میں موالیان حیدر کرار کو قتل کیا ہے، آج یہ شہادت انہیں بھی تعزیت ہو کہ جنہوں نے اپنے مولا کی اس ولایت میں، ولایت کے سائے میں اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور شعبی کی یہ جو ہے نا وہ روایت ہے، شعبی شعبی جو ہے نا، شعبی بھی کہتے ہیں، شعبی جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں حجاج کے پاس تھا، ایسے میں دیکھا کہ یحییٰ ابن یعمر
جنہیں فقیہ خراسان کہا جاتا ہے، فقیہ خراسان ہے، وہ مشہور، انہیں بلخ سے لایا گیا اور جکڑا ہوا تھا انہیں زنجیروں میں، آہنین جو زنجیریں ہیں ان کے ساتھ جکڑ کے انہیں لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ حسنین شریفین رسول خدا کے بیٹے ہیں، ابنا رسول اللہ، دونوں رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ حجاج نے کہا انت زعمت ان الحسن والحسین من ذریت رسول اللہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ حسنین شریفین ذریت رسول سے ہیں؟ فقال بلا، فقال الحجاج لتأتین بہا واضحۃ، کہا میرا بالکل یہی نظریہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین ذریت رسول میں سے ہیں، ذریت مصطفیٰ ہیں۔ تو حجاج نے کہا لتأتین بہا واضحۃ بینۃ من کتاب اللہ، کتاب خدا سے کوئی صاف طور پہ دلیل لے کے آؤ، اور لأقطعنک عضوا عضوا، یا میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اگر تم امام حسن اور امام حسین کی ذریت رسول کا اگر تم ثابت نہیں کر سکے ہو تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، تمہارے اعضاء کو کاٹ دیا جائے گا۔ فقال آتیک بہ واضحۃ بینۃ من کتاب اللہ، میں بہت واضح دلیل لاؤں گا اللہ کی کتاب سے، واضح دلیل تمہارے لیے پیش کروں گا، قرآن مجید سے نہایت مضبوط دلیل تمہارے لیے پیش کروں گا۔ شعبی جو ہے نا کہتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ میں بہت، تو حجاج نے کہا فتعجبت من جرأتہ بقولہ، تو شعبی کہتے ہیں کہ میں اس عالم دین کی اس جرأت پر بہت حیران ہوا کہ اس نے حجاج کہہ کر پکارا ہے، یا امیر کہہ کے نہیں پکارا ہے، نام لے کر پکارا ہے۔ حجاج نے یحییٰ سے پھر کہا فقال ولا تأتین بہذہ الآیہ، لیکن یاد رکھو تم نے ثابت کرنا ہے، حسنین شریفین کو ذریت مصطفیٰ سے تم نے ثابت کرنا ہے، لیکن آئے مباہلہ سے نہیں کرنا ہے، آئے مباہلہ سے ہٹ کے دوسری آیت پیش کرو، تم نے لا تأتین بہذہ الآیہ ندعو ابناءنا وابناءکم، فقال آتیک بہ واضحۃ بینۃ من کتاب اللہ، میں ایک دوسری جو ہے نا آیت پیش کروں گا کہ جو بہت ہی نہایت واضح اور مضبوط انداز کے ساتھ وہ آیت آپ کو سناؤں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب وعیسیٰ والیاس کلا من الصالحین، کل من الصالحین، ومن کان، فرمایا کہ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، یعنی کیا ہے، آیت پڑھتے ہیں اور یعنی یہ آیت اس کو حتیٰ کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے ذیل میں اس روایت کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ نقل کیا ہے جو آیہ مباہلہ کی، اس کی تفسیر میں ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، تو کہا کہ دیکھو یہاں پہ ذریت آدم میں سے، آپ جو ذریت ہے، ذریت ابراہیمی میں سے کون ہیں؟ ان کی اولاد میں سے داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، یہ سارے کے سارے نیک کردار کے جنہیں اللہ کیا ہے کل من الصالحین،
یہ اللہ کے صالح بندے ہیں. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے اللہ کے صالح بندے ہیں. اب یہ مجھے بتاؤ کہ حضرت نوح کی جو حضرت عیسیٰ کو حضرت نوح کی اولاد قرار دیا گیا ہے وہ کس بنیاد پہ؟ حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی جو ذریت قرار دیا گیا ہے، ان کا باپ تو ہے نہیں ہے، بیٹی کی وجہ سے ہے نا، حضرت مریم کی وجہ سے ہے. حضرت مریم کو ذریت قرار دیا گیا ہے، اس کی ذریت ابراہیمی میں سے قرار دیا گیا ہے، ذریت آدم میں سے قرار دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ کے اپنے بابا تو ہیں نہیں ہیں، وہ تو بن باپ کے پیدا ہونے والے ہیں. اب وہ جب ذریت ابراہیمی میں سے قرار پاتے ہیں، حضرت عیسیٰ بیٹی کی وجہ سے، اپنی ماں کی وجہ سے، چونکہ حضرت ذریت ابراہیمی میں سے کس عنوان سے قرار پائے ہیں؟ باپ کی وجہ سے تو قرار نہیں پائے، ماں کی وجہ سے قرار پائے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی انی، تو کہتے ہیں ثم رفع رأسہ، کہتے ہیں فترک ملیا. حجاج ابن یوسف اپنا سر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا. ثم رفع رأسہ فقال کأنی لم اقرأ هذه الآیہ من کتاب اللہ. لگتا ہے ایسا ہے کہ میں نے یہ آیت کبھی پڑھی ہی نہیں ہے. حلوا وساقۃ وآتوا من مال، کہا سارے جکڑے ہوئے یہ زنجیروں میں ان سب کو کھول دیا جائے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو اشرفیاں دی گئیں، وہیں سے جب آتے ہیں باہر مسجد کے باہر کھڑے ہو کے یتیموں مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں لے جاؤ یہ حسنین کا صدقہ ہے، لے جاؤ یہ حسنین کے بابا کا صدقہ ہے. یہ ہے سب سے بڑا جو شرف میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے بڑی عظیم ترین جو آیت ہے شان علوی میں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، وہ یہ آئے مباہلہ ہے کہ جس میں امام کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جان مصطفیٰ قرار دیا گیا ہے، جان قرار دیا گیا ہے، اپنی روح قرار دیا گیا ہے. اور یہی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ بھی علی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. علی کا مقابلہ تو انبیاء سے نہیں کیا جا سکتا ہے، رسولوں سے نہیں کیا جاتا. جو جان مصطفیٰ ہے، جان مصطفیٰ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، علی ابن ابی طالب سے برتر کوئی نہیں ہے. افضلیت کا معیار علی ابن ابی طالب ہے، فرقان کی منزل علی ابن ابی طالب ہے، حق و باطل کا معیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ساری زندگی کا اسلوب اس وجہ سے کہ اگر اس پاک سیرت کو جب ایک انسان دیکھتا ہے، وہ زندگی کی جو مکی ہے، وہ زندگی کی جو مدنی ہے، ہر زندگی کے مرحلے میں سپردگی کی منزل ہے، سبمیشن کی منزل ہے. ہمیشہ تابع رہے ہیں حضور کے. اور حضور جب خطبہ دے رہے تھے، خطبہ شعبانیہ، ماہ مبارک رمضان کا، ان کے فضائل بتائے، مناقب بتائے. لوگوں یہ وہ مہینہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. اس مہینے کو تم غنیمت جانو. انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ. اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے.
اس مہینے میں تمہاری سانسیں، سانس لینا ایک عام نارمل انسان 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے، یہ 21 ہے، گویا ہر روز 21,600 مرتبہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، فضائل بتائے، مناقب بتائے، احوال بتائے، اخلاقیات بتائیں۔ دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ بتائی، حقیقی روزے داروں کی تعریف بتائی، افطاری بتائی، افطاری کا ثواب بتایا، افطار کرانے کا ثواب بتایا، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کا ثواب بتایا، اخلاقیات کا ایک پورا پیکج حضور نے دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خطبہ دے رہے تھے اور اس دوران امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول اتنا بتائیے اس مہینے میں سب سے بہترین کام کیا ہے، سب سے بہترین، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ آقا رسول فرماتے ہیں افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین کام یہ ہے، سب سے بہترین کام اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور زاروں قطار رونے لگے، سارے صحابی دیکھ رہے ہیں، سارے صحابی سن رہے ہیں، حضور کے خطبے کو بھی سنا، حضور کی تبلیغ کو بھی سنا، حضور کی ہدایت کو بھی سنا، اس کے بعد سب سے بہترین عمل کے متعلق بھی بتایا، وہ بھی سنا، اور ایسے میں کہتے ہیں کہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضور منبر پہ تشریف فرما، حضور روئیں تو صحابی کیسے دیکھ سکتے ہیں حضور کو روتے ہوئے؟ صحابی دیکھ رہے ہیں، صحابی سن رہے ہیں کہ حضور زاروں قطار دہاڑ دہاڑ رو رہے ہیں۔ ایسے میں کسی نے نہیں پوچھا، فقط امیر المومنین نے پوچھا، ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کس چیز؟ کہا مجھے ماہ مبارک رمضان یاد آ گیا، علی مجھے تیری یاد آ گئی ہے، مجھے تیری یاد وہ ماہ مبارک رمضان کی یاد آ گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہوگا، تیرے سر پہ ضرب لگے گی، فرق مقدس سے خون جاری ہوگا، علی تیری داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی، اشک الناس تجھے سر پہ ضرب لگائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیف صبرک یا علی، تم بتاؤ تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ ہاں فی سلامت دین ہی، فرمایا بالکل بالکل سلامت دین۔ کہا یا رسول اللہ یہ مقام صبر نہیں ہے، یہ تو مقام شکر ہے، یہ مقام شکر کی منزل ہے۔ کہتے ہیں کہ آ گئی نا وہی ماہ مبارک رمضان کی 19ویں کی رات کی جو شب عبادت ہے، شب عبادت ہے، ہر روز گنتے ہیں۔ میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں آج کی افطاری میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں کروں گا۔ بیٹی نے افطاری رکھی، 3 چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا بیٹی تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کس طرح افطار کیا کرتا ہے، کس طرح کھانا کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ ایک افطار میں ایک کھانے میں 2 کھانے کھائے ہوں؟ فرمایا کہ لے جائیں، دودھ کو اٹھا کے لے جائیں۔ آپ نے نمک کے ساتھ افطار کیا۔ بیٹیوں کی محبت ساری رات، کہتے ہیں اٹھتے ہیں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، ہاں یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے آقا رسول نے مجھ سے کیا تھا
کہتے ہیں اس کے بعد شعر بھی پڑھتے ہیں، اشدد حزامی کا، علی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو، اشدد حزامی کا للموت فإن الموت لاقیک، موت تمہاری جب ملاقات پہ گھر پہ آ جائے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو۔ ساری رات شب عبادت، شب بندگی، ہاں ساری رات علی نے عبادت میں گزاری۔ صبح کو جب جانے لگتے ہیں، گھر کی جو مرغابیاں ایک دفعہ آتی ہیں، امام کے دامن کو تھام لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ جو امام علیہ السلام نے جب دیکھا گھر سے کہتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم چاہتی تھی کہ ان کو امام فرمائے کہ بیٹی ان کو مت ہٹاؤ، یہ اپنے امام پہ نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ ایک چیز میں بتاتا چلوں، ان کا خیال رکھنا، یہ جانور ان کا خیال رکھنا، اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ امام عادل وہ ہیں کہ جو جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ آ جائیے، آپ آگے دیکھیے کربلا کا کیا عالم ہے۔ آپ کے بچے 6 مہینے کا لال، 4 سال کی سکینہ، بچوں کا کیا عالم ہے۔ ہر طرف سے اللہ تش کی صدائیں ہیں۔ آپ کس طرح خیال کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی ذریت کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، دروازے کی کنجی ابا کے ساتھ اٹک جاتی ہے۔ بے جان چیزوں کو بھی پتا ہے آج جو امام وقت جا رہے ہیں اس طرح سلامتی کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ خود گلدستے اذان پہ اذان کہتے ہیں۔ اذان کہنے کے بعد ابن ملجم کو کہ جو اوندا لیٹا، فرمایا مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے ہو، چلو وقت نماز آ گیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ امام نے نماز شروع کی، پہلی رکعت تمام کی، پہلی رکعت کے تمام کرنے کے پہلے سجدے کے سر اٹھانا تھا، ادھر سے کیا کیا اس اشکل اشکیا نے، سجدے سے جو امام نے سر اٹھایا ادھر سے اس نے تلوار کو گرایا۔ جبریل امین آ جاتے ہیں، زمین اور آسمان کے وسط میں آگے نوحہ پڑھتے ہیں، جاؤ دیکھو دنیا والو، تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کا چراغ بجھ گیا ہے، ہدایت کے ارکان ٹوٹ گئے ہیں۔ قتل اشکل اشکیا، آ جاؤ دیکھو رسول خدا کے ابن ام کو، رسول خدا کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اشکل اشکیا نے قتل کیا ہے، زمین کوفہ تھر تھرا رہی ہے، جبریل امین نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس عزا کو، اس تعزیت کو، اس پرسے کو پروردگار خانوادہ عصمت و طہارت امام زمان قطب عالم مکان کی بارگاہ قدسیہ میں یا اللہ قبول فرما۔ پروردگار اس عزا کو، اس تعزیت کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار آج کی جیسے ہماری بہن تنویر زہرا زیدی ان کی طرف سے ہے، پروردگار تو ان کے والدین کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں جوار امیر المومنین، جوار سید الشہداء، جوار اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں پہ بھی اس وقت ہمارے عزادار ہیں، ان سوگواری میں ہیں، پرسے میں ہیں، ان سب کی پروردگار تو تعزیت کو، سوگواری کو قبول فرما، اور ان سارے عزاداروں کی حفاظت فرما جو بھی عزادار مولا امیر المومنین کی ولایت کے سائے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پروردگار تو انہیں جوار معصومین علیہ السلام نصیب فرما۔
انہیں کروڑ کروڑ جنت عنایت فرما۔ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں، کربلا کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آلہ